بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم نماز کی بات کریں گے، جس میں ہم نماز کے الگ الگ ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی اہمیت، نماز میں دل لگانے کا طریقہ، اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہمارا نماز سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ ہم ڈیلی پارٹس میں آپ کو نماز سے ریلیٹڈ معلومات فراہم کریں گے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی نماز کو بہتر کریں گے اور آپ بھی اپنی نمازوں میں پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کی اہمیت کو جانیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرض نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کو مردود قرار دے دیا گیا، اور ہم تو دن میں 96 سجدے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ 96 سجدے جن کو کرنے کا حکم ہے، جو فرض ہے، ہم وہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو بہت ہی غفلت کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ہم نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم قرآن سے لگا سکتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ 750 بار یعنی 750 بار کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہ وہ فرض عمل ہے جو معاذ اللہ ہم ہنستے ہنستے چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے نماز تو جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں، اور آج ہم فنکشنز وغیرہ میں جاتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان پر زیادہ اچھے کسٹمر آ گئے تو نماز چھوڑ دی، حالانکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی ہے گھر میں، نمازیں چھوڑ دو۔ ہم لوگوں نے نماز کو اتنا فور گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کریم اپنے کلام میں فرما رہا ہے، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کے لیے ہے جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ اب یہاں وہ لوگ غور کریں جو معاذ اللہ کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھاتے اور پھر غسل کے بعد نماز کا حکم دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، تو سوچیں کہیں یہ ہم تو نہیں، کیونکہ نماز کو چھوڑنے والوں کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 96 سجدے یعنی کہ 96 سجدے۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اگر ٹوٹل سجدے گنے جائے تو وہ 96 ہوتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعت اور ہر رکعت میں 2 سجدے، مطلب 4 کا ڈبل ہوا 8۔ یوں ہی ظہر کی 12 اور 12 کا ڈبل ہوا 24، عصر کی 8 اور اس کا ڈبل ہوا 16، مغرب کے 7 اور اس کا ڈبل ہوا 14، عشاء کے 17 اور 17 کا ڈبل ہوا 34۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرتے ہیں تو ہوتا ہے 96۔ تو دن میں 96 مرتبہ وہ لمحات آتے ہیں جب آپ کا سر اس کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہوتا ہے جو اگر محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ لے تو آپ کے سارے بگڑے کام بن جائے۔ اس کے آگے 96 مرتبہ آپ کی ناک پیشانی زمین پر رگڑی جاتی ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے۔ دن میں 96 مرتبہ وہ گھڑی آتی ہے جب آپ کہتے ہو کہ میرا رب سب سے بلند و بالا ہے، جب آپ کے لب کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دن میں 96 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہی خوش نصیبوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ کسی کے فجر کے 8 سجدے چلے جاتے ہیں تو کسی کے ظہر کے 12 سجدے، کسی کے عصر کے 8 سجدے چلے جاتے ہیں تو کسی کے مغرب کے 14 سجدے، کسی کے عشاء کے 34 سجدے چلے جاتے ہیں تو کسی کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پورے کے پورے 96 سجدے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے لیے جھکنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن یہ دنیا کے سامنے جھک جھک کر حد سے زیادہ گرے جا رہے ہیں، اور قبر کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بس تو ہمیں ایک بار
ایک بار دنیا میں بیچ دے، ہم کبھی سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں، لیکن افسوس اب وہ ہو پانا ناممکن ہے۔ کر لیجئے اس رب کو سجدے، یہ دولت بہت جلد چھن جانے والی ہے۔ یہ زمین، اس کے اوپر کے حصے کو چوم چوم کر سجدہ کیجئے، کل مرنے کے بعد اس کے نیچے کا حصہ آپ کو محبت کے ساتھ گلے لگائے گا، مطلب آپ کی قبر۔ کب تک آخر ہم نماز چھوڑتے رہیں گے؟ کیا پتا بس یہی وہ لمحے ہماری زندگی کے آخری لمحے ہوں۔ نماز پڑھ لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھ دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل نماز اور لذت والے سجدے نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا تو آج کی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ نماز میں دل کیسے لگائے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ وضو کریں اور اس کی دعا پڑھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وضو کی دعا کون سی ہے۔ تو وضو کے بعد کی دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما دیجیے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اس دعا کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے، اور جب بھی آپ نماز کے لیے وضو بنائیں تو وضو کے بعد یا وضو کے درمیان آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو اور آپ کو سکون حاصل ہو، جیسے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، یا ایک تسبیح استغفار کی یا لاحول کی پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی آپ ذکر کر لیں یا مسواک کر لیں، تو اس سے آپ کو ایک سکون ملے گا اور آپ کو تازگی محسوس ہوگی۔ اگر آپ کچھ غلط چیزیں کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنے گئے تو آپ کا دھیان وہی جائے گا بار بار۔ مان لو کہ اگر آپ موبائل پہ یا ٹی وی پہ کوئی فلم دیکھ رہے تھے یا ڈرامہ دیکھ رہے تھے یا پھر کوئی میوزک سن رہے تھے، تو نماز میں آپ کا دھیان بار بار وہیں جائے گا۔ اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی میوزک سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہی میوزک، وہی ڈرامہ یا وہی فلم وغیرہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم نماز سے پہلے اپنا دھیان اچھا کر لیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر سکیں۔ نماز میں جو سورت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور اسے یاد کر لیں، پھر نماز میں ہر لائن کو سمجھ کر پڑھیں۔ یقین کیجیے آپ کو نماز میں اتنا مزہ آئے گا اور اتنا سکون ملے گا، آپ کو خود محسوس ہوگا جیسے آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ اسی لیے ہو سکے تو آپ کم سے کم سورہ فاتحہ اور 4 کل کو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، یاد کر لیں، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کو سمجھ کر ہر رکعت میں الگ الگ کل کے ساتھ، یعنی جو سورہ فاتحہ کے بعد ہم کل پڑھتے ہیں تو ان کو آپ سمجھ کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ نماز کے لیے کوئی ایسا روم پسند کیجئے جہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، جہاں پر شانتی ہو، سکون ہو۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو کوئی کونا ایسا پسند کر لیجئے جہاں پہ کوئی پریشانی نہ آتی ہو۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کسی نہ کسی کے ساتھ پڑھنے کی، اور اس کے علاوہ آپ بار بار دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس رب کی جو عبادت کے لائق ہے۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو آپ بالکل صاف رکھیں، اور جگہ کے ساتھ ساتھ آپ کے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ بے شک ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی بڑے انسان کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس کی شان کے لائق کوشش کرتے رہا کریں۔ نماز میں جلدی نہ کریں، آرام سے ایک ایک چیز کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ تکبیر پڑھیں، مطلب اللہ اکبر کہیں، تو دل میں پکی گواہی کے ساتھ فخر سے کہیں کہ ہاں میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ جب بھی آپ کہیں سبحان ربی العظیم تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ بے شک میرا رب سب سے عظیم ہے۔ جب کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ بے شک جس نے اللہ کو پکارا اللہ نے اس کی سن لی۔ جب آپ کہیں اللہم ربنا ولک الحمد تو دل میں یہ رکھیں کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب کہیں سبحان ربی الاعلی تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر نماز میں شیطان بہکائے، کوئی گندے خیالات آئے یا کوئی وسوسے آئے تو الٹے ہاتھ کی سائڈ پر 3 دفعہ سوکھا سوکھا تھو کر دیں۔ ہو سکے تو اپنی حالت، اپنی کیفیت ایسی رکھیں کہ آپ ایک فقیر ہیں اور ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں،
رونے جیسا منہ بنا کر ایک ایک اسٹیپ نماز کا ادا کیجیے۔ آپ کی نگاہیں شرم و حیا کے ساتھ جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد فوراً اٹھ مت جائیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، اس کا ذکر کیجیے، اسے اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریے، استغفار پڑھیں، دعائیں کریں، لاحول پڑھیے۔ تو اس طریقے سے آپ کا نماز پڑھنے میں دل لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو صرف نماز ہی نہیں بلکہ تلاوت کرتے وقت بھی، ہر چیز پڑھتے وقت آپ کوشش کیجیے رونے کی، اپنے رب کو محبت کے ساتھ پکاریں۔ آپ دیکھیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو نماز پڑھنے میں دل لگے گا۔ آپ لکھ کر لے لو، ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی اور بہن کا سچا دوست ہونا چاہیے، وہ دوست جو خود بھی جنت میں جانے والے کام کرے اور اپنے دوست کو بھی جنت میں لے جانے والے کام کرائے۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں شیئر کریں کہ اب آپ کی نمازیں کیسے ادا ہو رہی ہیں۔ میں ضرور انتظار کروں گی۔ اگر اس ویڈیو سے کسی ایک مسلمان کی بھی نماز سدھری تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ تو نمازوں کی پابندی کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں ہم نماز سیریز کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر میں نماز سے ریلیٹڈ الگ ٹاپکس پہ ویڈیو بناؤں گی۔ تو جتنا ہو سکے اس نماز سیریز کو آپ لوگوں میں عام کریں، لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ تمام مسلمانوں کی نمازیں بہتر ہو اور وہ جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔